فاتحہ۔ بسم اللہ۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اخلاص فاطمہ بنت سبت حسن مرحوم اور نظر الحسن ابن جواد حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعداء من الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیے پر محمد وعلیہ۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، ارشاد پیغمبر اکرم ہے کہ بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ پیغمبر اکرم نے مثال دی ہے چراغ کی، کسے؟ امام حسین۔ ہدایت کا چراغ کہا ہے۔ حسین کو سمجھنا ہے، ہدایت کو سمجھنا ہے تو پہلے چراغ کو سمجھیے۔ توجہ کیجئے گا، چراغ کہاں ہے؟ چراغ، 2-3 باتیں چراغ کے سلسلے سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور جیسا کہ ناظم محترم نے اعلان کیا کہ مختصر ترین ہوگی تو میں مختصر میں بھی مختصر ہی گفتگو کروں گا۔ عزیزان گرامی، چراغ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ توجہ کیجئے گا، کوئی بھی چراغ اتنی ہی دیر جلتا ہے جتنا اس میں روغن ہو۔ کوئی بھی چراغ اتنی دیر جلے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہو، کہ جتنا اس میں روغن ہو، جتنا اس میں تیل ہو۔ توجہ کیجئے گا، چراغ کی کیپیسٹی جیسی ہوگی اتنی مدت تک وہ چراغ روشنی دیتا رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ دنیا کے چراغ ہوتے ہیں کہ جہاں چراغ کی کیپیسٹی ہوتی ہے 50 گرام، 100 گرام، 1 لیٹر، 2 لیٹر، 5 لیٹر، 10 لیٹر، اس سے زیادہ تو نہیں آپ بڑھا سکتے۔ توجہ کیجئے گا کہ اس میں کتنا روغن پڑے گا، کتنا تیل پڑے گا۔ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک مقدار ہوتی ہے، جب تک اس کے اندر ہے جتنا روغن ہے وہ چراغ جلتا رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، ایک خاصیت یہ ہے چراغ کی، توجہ کیجئے گا۔ لیکن حسین ہیں چراغ ہدایت، اور ہدایت کی ذمہ داری حسین کو جو ملی ہے وہ پروردگار کی جانب سے ملی ہے۔ یعنی دنیا کے چراغ ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہدایت کا چراغ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑی دیر کی میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ اللہ کا بنایا ہوا چراغ ہے، تو اللہ کا بنایا ہوا چراغ ہے۔ ہماری کیپیسٹی اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ اس کا وقت اور اس کی مقدار کو، اس کے روغن کو ہم معین کر سکتے ہیں، لیکن جس کی کائنات، جس کی دنیا کی، جس کی حدوں کو معین نہیں کیا جا سکتا، توجہ کیجئے گا، تو اس کے چراغ کی کیپیسٹی کو، اس کے روغن کی
کیپیسٹی کو بھی معین نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے چراغوں کو جلانے کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے پاس روغن ہے، تب تک ہم اسے بڑھاتے رہتے ہیں اور وہ جلتا رہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن کبھی نہ کبھی ہماری زندگی کا چراغ خود گل ہو جائے گا تو ہم چراغ کو ہمیشہ جلا نہیں سکتے۔ تو اب جب ہدایت کا چراغ ہے تو ہدایت کا چراغ ایک دن کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، ایک صدی کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو اس کا چراغ، اس چراغ کا جلانے والا بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ توجہ کیجئے گا، اب اس چراغ ہدایت کا ذمہ دار کون ہے، روشن کرنے والا کون ہے؟ کہا وہ ہے پروردگار عالم۔ توجہ کیجئے گا، وہ ہے پروردگار عالم۔ اب چراغ کی ایک خاصیت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا یہ بتائیے، اگر مثال کے طور پہ اسے بھی چراغ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی اپنا رنگ و روغن ہے کہ اس کے اندر دوڑنے والی برق، بجلی، اس کے اندر جو کرنٹ ہے جب تک ہے تب تک جل رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن آپ ذرا دیکھیے، اس کو آپ نے چراغ کو، لیمپ کو، مرکری کو، لائٹ کو جیسے ہی روشن کیا، آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیا چراغ جب روشنی دیتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کون شیعہ ہے، کون غیر شیعہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، سید ہے، غیر سید ہے؟ کیا چراغ کبھی ایسا کرتا ہے کہ مذہب و ملت کو دیکھ کر کے روشنی دے؟ پیغمبر نے کہا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، یعنی جب یہ ہدایت دینے کے لیے آتا ہے نا تو نہیں دیکھتا ہے کہ کس قوم کا ہے۔ ارے بھائی، یہ عزاداریاں، یہ ہماری شبیداریاں، یہ ہماری عزیداریاں، یہ ہمارے جلوس، یہ ہماری ماتمداری، آئیے اس میں دیکھ لیجئے، جب یہ چراغ ہدایت جلتا ہے، ہر قوم و ملت کا آدمی جب تعزیہ نکلتا ہے تو اس کا احترام کرتا نظر آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر قوم و ملت کا یہ احترام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ بتا رہا ہے وہ چراغ ہدایت جل رہا ہے جس کی روشنی ہم تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ایک درود پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ تو حسین ہے چراغ ہدایت۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ ہے چراغ ہدایت۔ اب چراغ کی ایک خاصیت اور یہ بھی دیکھیے، توجہ، چراغ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ چراغ کو بجھانا چاہیں، میں چراغ کی بات کر رہا ہوں، آپ بلب اور ٹیوب لائٹ پہ نہ چلے جائیے گا، میں چراغ کی بات کر رہا ہوں۔ چراغ کی ایک خاصیت یہ ہے، چراغ اگر آپ بجھانا چاہیں تو کیسے بجھائیں گے؟ یا تو آپ پھونک ماریں گے، جبکہ چراغ پھونک مار کے بجھانا مکروہ ہے، پھر بھی اگر بجھانا چاہیں تو حرام نہیں ہے نا؟ توجہ کیجیے، ہمارے سماج میں یہ بھی بہت مشکل ہے کہ جو مکروہ ہے اسے ہم حرام سمجھنے لگتے ہیں، اور جو واجب ہے اسے چھوڑنا ضروری سمجھتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل آ گئی ہے کہ جو واجب ہے اسے چھوڑنا۔ مثال کے طور پہ شب داری مستحب مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، لیکن شب داری کر لیں گے، پوری رات کھڑے رہیں گے، لیکن جیسے ہی اذان ہوگی وہ 2 رکعت جو واجب ہے اسے پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ توجہ کیجئے گا، اس وقت سونا واجب سمجھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس وقت فرار کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، عزیزان گرامی، چراغ اگر بجھانا چاہیں، بس یہ آخری بات ہے اور جہاں مکمل ہو گئی، اب پتہ نہیں کتنے منٹ لگیں گے اس میں، میں نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی، چراغ اگر بجھانا چاہیں گے، یا تو پھونک مار کر کے بجھائیں گے اسے، یا پھر کیا کریں گے؟ یا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کی لو جو ہوتی ہے بتی، اس کو یوں دبا دیں گے، بجھ جائے گا، یا پھونک سے بجھائیں گے، یا جو ہے اسے دباؤ اس پہ ڈالیں گے، اس کی بتی پہ، چراغ کی لو پہ، بجھ جائے گا۔ یا تیسرا ایک کام کریں گے، اس کے علاوہ چوتھی وجہ کچھ نہیں ہوگی، جو جوڑیں گے انہی 3 میں کی کوئی ایک شق ہوگی۔ توجہ، تیسرا طریقہ چراغ کے بجھانے کا یہ ہے
کہ اگر چراغ بجھانا چاہیں گے پہلا پھونک، دوسرا اس کے اوپر دباؤ، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی لو کو کاٹ دیجئے، یہی ہوگا نا، چراغ بجھ جائے گا۔ یہ دنیا کے چراغ ہیں کہ ان 3 طریقوں سے بجھائے جا رہے ہیں اور بجھ سکتے ہیں، لیکن حسین ہے چراغ ہدایت، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا چراغ ہے جسے قرآن نے اپنی زبان میں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سورہ توبہ میں جا کر کے پڑھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر کے بجھا دیں، وہ جتنی پھونک مارتے جاتے ہیں اللہ اس کی روشنی کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، چراغ بجھانے کے 3 راستے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ حسین تھے چراغ ہدایت جسے قرآن نے کہا ہے کہ نور، اور معمولی نور نہیں، نور الہی۔ توجہ کیجئے گا، نور الہی، نور خدا کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، حسین ہیں چراغ ہدایت۔ دنیا نے اپنے چراغ جیسا حسین کو بھی چراغ سمجھ لیا۔ توجہ بیداری کے ساتھ سن لیں، ختم ہو گئی بات 2 منٹ میں، توجہ کیجئے گا۔ اپنے جیسا دنیاوی چراغ سمجھ لیا تھا حسین کو بھی، کہ حسین بھی ایسے ہی چراغ ہدایت ہیں۔ اب دنیا نے طریقہ استعمال کرنا شروع کیا کہ کیسے اس چراغ کو بجھا دیں۔ بس توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا سیغم صاحب، بہت توجہ کے ساتھ، کہ دنیا نے اپنے دنیاوی 3 طریقے اپنائے کہ چراغ کو بجھایا جائے۔ پہلا طریقہ اپنایا کیا؟ کہ پھونک ماری جائے۔ توجہ، پھونک ماری جائے، پھونک ماری جائے، تو پھونک ماری گئی۔ چراغ ہدایت کو بجھانے کے لیے بیعت کی پھونک ماری گئی۔ ارے بھائی آپ نے غور نہیں کیا، بیعت کی پھونک ماری گئی۔ دیکھا کہ اس پھونک سے بھی چراغ نہ بجھا، کہا کہ انہیں مار دیا جائے، یعنی دباؤ ڈالا گیا، گھیر لیا گیا، گھیرا نہیں گیا، یہ حسین پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ چراغ ہدایت بجھ جائے، لیکن اللہ کا وعدہ جتنا بجھاؤ گے روشنی اتنی بڑھے گی۔ یہ 2 طریقے تو آزما چکے تھے، تیسرا طریقہ چراغ بجھانے کا یہ تھا کہ چراغ کی لو کو کاٹ دیا جائے، لیکن اللہ کہتا ہے جتنی بجھانے کی کوشش کرو گے نور اتنا بڑھاتے چلے جائیں گے۔ لوگوں نے تیسرا طریقہ اپنایا، جیسے ہی چراغ کی لو کو کاٹا، نور کے نیزہ سے روشنی حیدری، نو کے نیزہ سے وہ روشنی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نو کے نیزہ سے وہ روشنی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس چراغ ہدایت کی یہ نو کے نیزہ سے روشنی، اس روشنی کی ضرورت تھی نو کے نیزہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ظلم، آپ سارے مسائل سن چکے ہیں۔ آج کی جو تاریخ گزری ہے نا، پیغمبر اکرم کی شہادت کی تاریخ، وفات کی نہیں، ہم وفات والے عقیدے کے نہیں ہیں، شہادت ہوئی ہے پیغمبر کی، اور امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، صرف اشارے میں گفتگو کروں گا، بات سمجھ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں رسول خدا کی شہادت کیسے ہوئی؟ جیسے امام حسن کی ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ جانتے ہیں امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ گھر میں۔ ایسے ہی رسول خدا کو گھر والوں نے دیا۔ معتبر ترین روایتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا۔ کس نے دیا؟ گھر میں زہر ملا۔ مولا کائنات کو مسجد میں شہید کیا گیا۔ شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، یہ نوک نیزہ پہ اس چراغ ہدایت کی روشنی کا بڑھنا بہت ضروری تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس لیے کہ اس کی روشنی کو بڑھایا جائے۔ ابھی تک دشمنوں نے بڑی خاموشی سے سارا کام کیا تھا۔ شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر گیا، لیکن گرایا کس نے؟ قاتل چھپ گیا۔ رسول خدا کو زہر کس نے دیا؟
اس کا نام چھپ گیا۔ امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ اس کے پیچھے سازش کرنے والے کون تھے؟ نام چھپ گیا۔ حسین نوکے نیزہ پہ گئے، قرآن کی تلاوت کی۔ کیوں قرآن ہی کی تلاوت کی؟ حسین تو نوکے نیزہ سے یہ کہہ سکتے تھے نا، جب بولنے کی صلاحیت تھی تو امام حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ لوگو نوکے نیزہ سے میں حسین کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیاسا مارا گیا، مجھے پیاسا شہید کیا گیا، میرے گھر والوں کو مار دیا گیا، اے لوگوں میں مظلوم ہوں۔ یہ باتیں کرنی چاہیے تھی۔ حسین نے قرآن پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ کہ اسی لیے کہ جو شام میں مسلمانوں کا حاکم بنا تھا نا، وہ قرآن کو جھٹلا رہا تھا، دین کو جھٹلا رہا تھا، رسول کو جھٹلا رہا تھا، نبی کو جھٹلا رہا تھا، اماموں کو جھٹلا رہا تھا، معصوموں کو جھٹلا رہا تھا۔ لہذا حسین کی قربانی بہت ضروری تھی۔ ہاں عزیزو، بس میں نے ختم کیا گفتگو کو۔ ابھی شبیہ ذوالجناح ہے، امام حسین علیہ السلام کی آپ زیارت کریں گے۔ ہاں عزیزو، بس سنیے، اسی منزل تک میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ہاں عزیزو، آج کی شہادت کی تاریخ امام حسن علیہ السلام کی بھی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں، اگر محسوس کریں خدا آپ لوگوں کو یہ دن نہ دکھائے، جو بہن اور بھائی میں محبت ہوتی ہے نا، خدا نہ کرے کسی کا بھائی کسی سے جدا ہو۔ آپ حضرات اکثر و بیشتر جو یہاں پہ ہیں وہ جانتے ہیں اس حادثے کو۔ آج سے 19 برس پہلے میرے بھائی کا سعودی عرب میں انتقال ہوا۔ آپ لوگ موجود تھے جب بھائی جان کا انتقال ہوا۔ 30 دن کے بعد جنازہ آیا گھر پہ، 30 دن کے بعد جنازہ آیا۔ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، غسل، کفن سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ دفن تک کی منزلیں میں نے طے کر لی۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ تک لے کر کے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر کی مظلومیت اور اپنے گھر کے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں اس منزل تک۔ جب دفن کی منزل بھائی مرحوم کی ہو گئی نا، تو میں گھر آیا۔ جب میں گھر آیا نا، تو سب سے پہلے میری بہنیں مجھ سے لپٹ کے رونے لگی، اے میرے بھیا کو کہاں لے گئے؟ جب کچھ دیر رو لی نا، تو اس کے بعد بہنوں نے یہ سوال کیا، یہ بتاؤ کہ سب لوگ آئے تھے، بھیا کو کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ آرام سے جنازہ دفنا دیا گیا، قبر کی منزلوں کو آسانی سے طے کر لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھ جیسے ناچیز کی بہنیں مجھ سے یہ سوال کر رہی تھی، میرا دل پہنچ گیا کہ جب مدینے میں حسن کا جنازہ نکلا تھا، عباس جیسا بھائی موجود تھا، ارے جب واپس لوٹے ہوں گے عباس کے قدم دہلیز کی جانب نہیں جا رہے ہوں گے، کہیں بہنوں نے یہ پوچھ لیا، اے عباس، ارے تمہارے ہوتے ہوئے بھیا حسن کے جنازوں پر۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں بس فرق ہے حسن و حسین کی شہادت میں، 2 ہی 3 جملے ہیں، ختم کر رہا ہوں۔ فرق ہے حسن و حسین کی شہادت میں۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا؟ 2 جملے آپ کے رونے کے لیے کافی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تھی نا، کاش آپ برداشت کر لیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تھی نا، جانتے ہیں شہادت کیسے ہوئی تھی؟ زہر دیا گیا، جیسے ہی زہر نے اثر کیا امام کو الٹیاں ہونے لگی، تشت لایا گیا اور تشت میں 72 جگر کے ٹکڑے گرے تھے۔ بس حسن و حسین کی شہادت میں یہی فرق ہے، حسین کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے تھے، حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے تھے، حسین کے جگر کے ٹکڑے پالے ہوئے دشت میں گرے تھے۔ اور جب
جب حسین تنہا رہ گئے نا، ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں، مقتل میں جاتے ہیں اور دشمنوں پر حملہ کرتے جاتے ہیں. تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے جواسال بھائی کے بازوؤں کو قلم کر ڈالا، اس کے سر پہ گرز لگایا، میرے شیر خار کو شہید کر دیا. ارے حسین ہے. جنگ کرتے کرتے اچانک آواز آئی، اے حسین تم جنگ کے جوہر تو دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھا دو. ارے تلوار کا نیام میں جانا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، حسین پر حملہ، کوئی تیر سے، کوئی تبر سے، کوئی نیزے سے، کوئی پتھروں سے حملہ کر رہا تھا. ارے حسین جب زین سے زمین پہ آ گئے نا، بڑا رہوار، حسین کا رہوار بڑا وفادار تھا. ہاں یاد آ گیا، اس وفاداری کو رہوار کے سن لیجئے. اس کے بعد شبیہ کی آپ زیارت کریں گے. کتنا وفادار تھا، جب اس نے دیکھا آقا زمین پہ آ گئے نا، جانتے ہیں ذوالجناح نے کیا کیا؟ ذوالجناح اب امام حسین کے چاروں طرف چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ اپنی ٹاپوں سے 17 ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا. اس نے کسی کو امام حسین کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اب لوگ نہیں آ رہے ہیں، ہمت نہیں کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اپنی لگام کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور پکڑ کر کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، ہاتھ پہ رکھتا تھا. شاید امام اس کو پکڑ لیں تو امام کو کسی طریقہ سے زینب تک پہنچا دو، سکینہ تک پہنچا دو. لیکن جب دیکھا کہ اب میں آقا کو بچا نہیں سکتا، اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں تر کیا. ارے آواز دیتا ہوا ذوالجناح خیمے کے پاس آیا. ارے جیسے ہی خیمے کے پاس آیا، سکینہ دوڑی ہوئی لپٹی، ذوالجناح سے بس یہ سوال کیا، ام سقیابی ام قتلات شانا. اے ذوالجناح ارے اتنا بتا دے، جب میرا بابا مارا گیا اسے پانی ملا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا؟ آواز آئی، اے بی بی آپ کا بابا پیاسا ذبح کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. مجلس کو خطاب فرما رہے تھے خطب الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا معراج حضرت خاص عبداللہ اکبر. لکھیے